السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کشمیر کے بیلگام علاقے میں جو انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے اور ہمارے 16-17 ہندو بھائیوں کا جو قتل عام ہوا ہے، ہم اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے ان کا کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی دھرم سے اگر وہ رہتے تو اس دھرم کے ماننے والے اگر ہوتے تو کوئی بھی دھرم ایسی انسانیت سوز حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے، یہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو۔ اور میں حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو، ان ٹیررسٹوں کو، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر سرحد کے ساتھ ان کی گرفتاری میں عمل میں آنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے کہ یہ بھارت کی پرامن فضا کو جو خراب کرنے کی جو بزدلانہ حرکت کی ہے، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اب میں اور مزید ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کہنے سے پہلے میں تاریخ اسلام کا ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصل بات کے اوپر آتا ہوں۔ مسلمانوں کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفاران مکہ تیروں کی بارش کر رہے تھے، تو ایک عشر مبشرہ کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے اور پلٹا کے وہ تیر دشمنوں پر چلا رہے تھے۔ تو ان کے تعلق سے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اس سرکار کے اس صحابی کے تعلق سے الفاظ تھے۔ اب اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور یزیدی ہزاروں کی تعداد میں لشکر، ادھر 72 نہتے مسلمان حسینی لشکر، تو اس یزیدی لشکر میں وہی سعد بن ابی وقاص کا لڑکا عمر ابن سعد، تو اس نے حسینی لشکر کے طرف رخ کیا اور اپنا تیر نکال کر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ یہ گواہ رہنا کہ میرے باپ نے سرکار کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا کر تیر روکا تھا، لیکن آج میں حسینی لشکر پر پہلا تیر چلا رہا ہوں۔ اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھیے آپ۔ اب اس کے بعد جو میں کہنے والا ہوں وہ بات آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی۔ تو ایسے ہی تو یہاں پر ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمر ابن سعد کی اس حرکت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی طرح آج کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ سید بھی لگا رہے ہیں، قادری بھی لگا رہے ہیں، اور ان کی زبان جو کہہ رہی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کہہ رہی ہے۔ تو یہاں پر صاف ظاہر ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، وہ تو جو نا سرکار کے عاشق تھے، لیکن نامعلوم یہ کدھر سے آ گئے، یہ کدھر سے آ گئے کہ یہ جو نا اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو چھوڑ کر ایک دنیا کے لیے ایک مسلمانوں کے دشمنوں کی صف میں یہ کھڑے ہو کر مسلمانوں پر وار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نام کے ساتھ سید بھی آ رہا ہے اور یہاں پر قادری بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر دو بات ہو سکتی ہے، یا یہ تو عمر ابن سعد کی نسل ہونا، یا نہیں تو قدیم زمانے میں ہر بڑے گھرانوں میں کچھ غیر مسلمہ جو نا ملازم تھے،
تو ہو سکتا ہے انہیں غیر مسلم میں سے یہ پیدا ہوا اور اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اب یہ وہیں جو ہے نا پرورش پایا، اسی خاندان کا جو ہے نا کہلانے لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس نامراد اس وقت کے میر جعفر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلمانوں کو مورود الزام ٹھہراتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ مسلمانوں کے خلاف جتنے بل آئے یہ تائید کیا، ٹرپل طلاق کا یہ تائید کیا، حجاب کا مسئلہ یہ تائید کیا، نہتے کشمیریاں جو کو محصور کر دیا گیا تھا یہ وہ ڈیلیگیشن میں موجود تھا اور باہر آ کر جو نا اعلان کرایا میڈیا کے سامنے، سب سکون سے ہے، سب امن میں ہیں۔ ارے کیسی موت آئیں گی تیرے کو، کیسی موت آئیں گی؟ اور جب وقف امینڈمنٹ بل کی بات آ رہی ہے تو یہاں ایک میر جعفر اور ایک جو نا اجمیر میں ایک میر صادق بیٹھا ہوا ہے، ہاں، یہ دونوں کی جوڑی آج RSS کی زبان کہتے ہوئے آج مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، ہاں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بلگام کا جو واقعہ ہوا ہے وہ غیر انسانی حرکت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہاں، بہت اچھا کیا، اس نے بھی جو ہے نا فوری طور پر بیان جاری ہوا، لیکن اس بدبخت کو، اس میر جعفر کو مساجد کے سامنے جو ہے نا بھگوا لہراتے ہوئے مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے نظر نہیں آیا، اس کو یہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس کو نظر نہیں آیا، اس نے زبان نہیں کھولا، ہاں، موب لنچنگ ہو رہی تھی، اس نے زبان نہیں کھولا، ہاں، مسلمانوں کی ایک تنظیم کو جو ہے نا بین کرانے میں یہ سب سے آگے تھا، ہاں، اور جو ہے نا مسلم علاقوں میں حملے ہوتے رہے، یہ میر جعفر خاموش بیٹھا ہوا تھا، ہاں، اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، ہاں، کبھی مذمت تک نہیں کیا، اور آج یہ RSS کا زر خریدا غلام یقیناً اس کی نسل کا کوئی جو ہے نا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں بتایا نا، آپ یہ عمر ابن سعد کی اولاد ہو سکتی ہے، یا کسی غیر مسلم جو ہے نا اس کو چھوڑ کے اس متبری گھرانے میں چھوڑ کے فرار ہو گیا تو اس کو وہاں پر جو نا پناہ ملی، اب یہ نام کے ساتھ سید بھی لگا رہا، قادری بھی لگا رہا، لیکن اس کو زیادہ تکلیف جو ہے نا دوسروں کو تکلیف میں اس کو ہوتی، مسلمانوں کی تکلیف کا اس کو رائی کے دانے کے برابر احساس نہیں ہوتا، رائی کے دانے کے برابر احساس نہیں ہوتا، یہ بات غور کیجئے آپ، ہاں۔ اور آج یہ ٹولہ اکا و تنہا ہو گیا ہے، ہاں، جو انہوں ہزاروں کی جو ہے نا تعداد ہمارے ساتھ ہے ہونے کا جو دعویٰ کر رہے تھے، الحمدللہ 90% ان لوگوں کی اصلیت کو دیکھ کر سب جو ہے نا دور ہو گئے، اور وہ حکومت کا غلام، حکومت کا نوکر جو سالانہ تنخواہ لے کے اپنے آپ کو اولاد بتاتا، ہاں، ارے کہاں کا اولاد ہے تو؟ جھوٹے، کہاں کا اولاد ہے؟ بادشاہ نے وقت جو نا تجھے جو نا وہاں غلام بنا کے نوکر رکھے تھے، نوکر ہے، تنخواہ یافتہ نوکر ہے تو، ہاں، ہر اولاد، ہاں، اولاد سے منسوب ہوا تھا۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کسی کو جو نا بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے خود بولتے، ہاں۔ اب یہ ہر لفظ سے بولتا یہ فلانے کی اولاد ہے، یہ فلانے کی اولاد ہے، میں فلانے کی اولاد ہوں، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یعنی ان کو خود معلوم ہے کہ انہوں کس کی اولاد ہے، تو لہذا جو نا وہ میٹنے کے لیے وہ فلانے کی اولاد ہے، یہ فلانے، لعنت ہے رے تمہاری زندگی پہ، لعنت ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو، ہاں۔ آج جینور میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، ایک لفظ جو نا مذمت میں نہیں نکلا، ہاں۔ اور آج سنگا ریڈی میں، جنارم میں، ہاں، مدرسے پر اٹیک ہوا، اس کی زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا۔ معین آباد کی مسجد شہید ہوئی، اس سے پہلے 8 مساجد شہید ہوئی، اس کی زبان پر جو نا ایک لفظ نہیں آیا۔ اور آج بیلگام کا جیسا واقعہ ہوا، فوری جو ہے نا یہ آ گیا میدان میں، ہاں۔ تو ظاہر بات ہے بھائی، تو اسی جو ہے نا لین کا ہے تو بہت تکلیف ہو گئی تیرے کو، ہاں، بہت تکلیف ہو گئی تیرے کو، لیکن کبھی مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو پھر سامنے آ جانا بھائی، سامنے آ جا، نام بدل لے،
پھر آ جاتے ہم بھی، ارے ہم تو بزرگوں کی جو ہے نا نسبت کو سامنے رکھ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، ورنہ تو جو ہے نا 2 کوڑی کے کام کا نہیں ہے، 2 کوڑی کے کام کا نہیں ہے، ہاں۔ آج وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے آج بھی وہی بکواس کرتے جا رہا، وہی بکواس کرتے جا رہا، ہاں۔ آج اتنے کروڑوں جو ہے نا مسلمان کا، ہزاروں لاکھوں ایڈوکیٹ، ہاں، وہ جو ہے نا بتا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے ہے۔ ارے وہ کمبخت ہے، تیرے کو نہیں معلوم کتنے جو ہے نا قبرستانوں میں لاکھوں روپے لے رہے ہیں؟ جب تیرا اثر و رسوخ تھا تو پھر جو مرکزی سرکار سے ان کے خلاف کارروائی کہیں کو نہیں کرا؟ ان کے گھر میں جا کے کھانا کھاتا، ان کے ہاتھوں کو چومتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ہاں ہاں۔ کتنے متولیاں جو ہے نا قبرستانہ بیچ لیے، کتنے سجادے جو ہے نا اوقافی جائیداد بیچ لیے، ان کے خلاف کارروائی کرا کارروائی، ہاں۔ آج یہ بول رہا کہ ہم اوقافی جائیداد بچا رہے ہیں، کیا بچا رہے ہیں؟ کیا بچا رہے ہیں؟ ایسی مسجدیں شہید کریں گے، ایسے مدرسوں کو ختم کریں گے، یہ جو ہے نا ثبوت ہے، یہ جنارم کا واقعہ یہ ثبوت ہے۔ اس سے پہلے مہاراشٹر میں جو نا وہی جو نا معاملہ پیش آیا، وہی مسجد کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا، ایسے کئی مساجد پر بلڈوزر چلائے جائیں گے، لیکن یہ آج بھی جو ہے نا آر ایس ایس کی زبان بول کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھ، ہر منافق کا انجام عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہے، تیرا بھی انجام انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔